السلام علیکم دوستوں، ہم نے پچھلی 2 ویڈیوز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی اور ان کی وصیتوں کے بارے میں دیکھا۔ کربلا سیریز کے پارٹ 3 میں ہم خلفائے راشدین سے آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو جاننے کے لیے ویڈیو کو تسلسل کے ساتھ لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 159 اینڈ 160، بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا، تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی اور اس چھپائے ہوئے علم کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جو اس شخص کو معلوم تھی، پھر بھی اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر آگ کی لگام ڈالی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو، یہاں ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ہم جو علم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اسے دوسروں تک پہنچانا کتنا اہم ہے، وہ اس حدیث اور آیت سے بخوبی نظر آ رہا ہے۔ خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے؟ اس کے بارے میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، پھر ہم نے سوچا یہیں بیٹھے رہیں تاکہ نماز عشاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھ لیں تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ ہم وہیں بیٹھے رہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم اس وقت سے یہاں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر سوچا یہیں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہیں، جب ستارے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی فنا کا، اور میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں۔ جب میں رخصت ہو گیا تو میرے صحابہ پر وہ چیز آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی فتن و مصائب، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ جب میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آ جائے گی، یعنی فتن و مصائب، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے عمرہ حکمرانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، یعنی قرب قیامت سے پہلے امام مہدی کی خلافت راشدہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں بھی ہے، سیدنا سعید بن جہمان تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھ سے سیدنا حذیفہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت بادشاہت ہو جائے گی۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سیدنا سعید تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب ہم نے شمار کیا تو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کو پایا، یعنی ہم نے خلفائے راشدین کی کل مدت کو 30 سال ہی پایا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے، سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت کی طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت دے گا۔ سعید تابی کہتے ہیں، پھر سیدنا حذیفہ نے مجھ سے فرمایا، سیدنا ابو بکر کے 2 سال، سیدنا عمر کے 10 سال، سیدنا عثمان کے 12 سال اور اسی طرح سیدنا علی علیہ السلام کے 6 سال بھی شمار کر لو تو یہ کل 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، حضرت علی کی حکومت 5 سال اور 6 مہینے تھی، جبکہ آخری 6 مہینے امام حسن علیہ السلام کے ہیں۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ پھر سیدنا صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدنا ابو بکر کی خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور سیدنا عثمان کی خلافت، اور پھر فرمایا سیدنا علی کی خلافت بھی شمار کرو۔ ہم نے یہ تمام مدت کل 30 سال تک ہی پائی۔ سعید تابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا صفینہ سے عرض کی، بنو امیہ کے لوگ تو سمجھتے ہیں خلافت تو ان میں ہے، تو سیدنا صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی غصے میں فرمایا کہ بنو زرقہ یعنی نیلی آنکھوں والے، یعنی بنو امیہ اور بنو مروان جھوٹ بولتے ہیں، حق تو یہ ہے وہ تو شریر ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت بادشاہت ہے۔ مستند ابی داؤد الطیاسی کی حدیث میں ہے، سیدنا صفینہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر سیدنا صفینہ نے سعید تابی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تم شمار کر لو، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال اور 6 ماہ تھی، اور سیدنا عثمان کی خلافت 12 سال تھی، اور پھر سیدنا علی کی خلافت میں سیدنا امام حسن کے 6 ماہ بھی شامل کر لیں تو یہ ٹوٹل 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں نے سیدنا صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، پھر حضرت معاویہ کی حکومت کیا ہوئی؟ سیدنا صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے۔ اور مصنف ابن شہبہ کی حدیث میں ہے، سیدنا سعید تابی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا صفینہ سے عرض کیا، بنو امیہ کے لوگ تو دعوے کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے۔ سیدنا صفینہ نے مجھ سے فرمایا، بنو زرقہ یعنی نیلی آنکھوں والوں نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ وہ تو سخت گیر بادشاہوں میں سے ہیں، اور ان کے پہلے بادشاہ حضرت معاویہ ہیں۔ یہاں پر ہم نے تقریباً ان تمام حدیث کا تذکرہ کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 30 سال خلافت کے ہوں گے اور 30 سال ملوکیت کے ہوں گے، اور یہ 30 سال کی خلافت کن کن میں شمار ہوتی ہے۔ ان احادیث کا بار بار تذکرہ کرنے سے یہ بات تو واضح ہے کہ 30 سال خلافت کے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام مجمعین کے ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ کے کسی باغ میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جسے آپ پانی اور مٹی میں مار رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ میں گیا تو وہ آنے والا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور انہیں بشارت دے دی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا اور انہیں بھی جنت کی بشارت دے دی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرماتے ہیں، اس بار اٹھ کر بیٹھے اور فرمایا،
دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو، مگر اسے ایک بڑی مصیبت پہنچ کر رہے گی۔ چنانچہ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے جنت کی بشارت بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ بات بھی سنا دی۔ وہ بات سن کر سیدنا عثمان نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ ایک چھتری نما بادل سے گری اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اسے اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ رہے ہیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم لے رہا ہے۔ پھر اچانک ایک رسی دیکھی جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی تھی۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور آدمی اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک تیسرے شخص نے اس رسی کو پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی، مگر پھر اس رسی کو اس شخص کے لیے جوڑ دیا گیا۔ یہ خواب سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تعبیر کرو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، بادل سے مراد اسلام ہے اور اس سے ٹپکنے والا گھی اور شہد قرآن اور اس کی شرینی ہے، جسے کوئی زیادہ اور کوئی تھوڑا حاصل کر رہا ہے، اور آسمان سے زمین تک لٹکنے والی رسی وہ دین ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تھامے رکھیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر اٹھا لے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور شخص یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تھام لیں گے اور پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ایک دوسرا شخص یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تھام لے گا اور پھر اسے بھی اوپر اٹھا لے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تھامے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، مگر پھر اس رسی کو اس یعنی حضرت عثمان کے لیے جوڑ دیا جائے گا، یعنی سیدنا عثمان کی شہادت ان کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ پھر وہ اسے تھام کر اوپر چڑھ جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر نے تعبیر بیان کرنے کے بعد عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتائیے کہ میں نے تعبیر درست کی یا غلط؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ درست تعبیر کی اور کچھ غلط۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ مجھے ضرور بتائیں کہ میں نے کون سی غلطی کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر کو حکمت کی وجہ بیان نہیں فرمایا، لیکن بعد میں ہونے والے حالات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ سنن ابی داؤد، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز وفات سے کچھ ہی عرصہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف رخ انور کر کے بہت ہی اثر انگیز خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو سن کر صحابہ کی آنکھیں بہہ پڑیں اور دل دہل گیا۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں یوں لگتا ہے گویا کہ یہ آپ کا آخری وعظ و نصیحت ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی وصیت فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور اپنے بعد حکمرانوں کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت ہی اختلاف دیکھے گا۔ دیکھنا اس اختلاف کے وقت تم میری سنت اور راست باز اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر کاربند رہنا اور ان کو خوب مضبوطی سے تھام لینا کہ چھوٹنے نہ پائے، اور دین میں کسی نئے کام کو جاری کرنے سے باز رہنا، کیونکہ بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اور ہر گمراہی اس بدعتی کو دوزخ میں لے کر جانے والی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا معدان بن ابی طلحہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب نے جمعے کا خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی فرمایا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگیں ماری ہیں، اور میں اس کی تعبیر یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔
بعض لوگ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دوں، لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی اپنی خلافت کو، اور نہ ہی اس ہدایت کو جسے اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ اگر میری موت جلدی ہو جائے تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں ہی طے پایا جائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ ان 6 افراد کے نام صحیح بخاری کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں، اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ امر خلافت میں طعن کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ان ہاتھوں سے مارا ہے۔ ذرا یہاں یہ بات قابل غور ہے، فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالے کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں۔ بس اکثر وہ لوگ واقعی ہی ایسا کریں گے، یعنی خلافت میں طعن کریں تو جان لینا وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور کافر و گمراہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا عمر بن میمون تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، جس زخم میں سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، مگر وہ آپ کے زخم سے باہر نکلا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم سے زندہ نہیں بچ پائیں گے، تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے۔ چنانچہ لوگوں نے درخواست کی، امیر المؤمنین اپنے بعد اپنے جانشین کی وصیت فرما دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد ان 6 افراد سے بڑھ کر اس معاملے میں خلافت کا کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا جن سے نبی اپنی وفات تک راضی تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور پھر اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے فرمایا، ان 6 افراد کے ساتھ سیدنا عمر بن عبداللہ بھی مشاورت میں موجود ہوگا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر مزید فرمایا، میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اول کا خیال رکھے، ان کے حقوق اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، اور پھر اسے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان سے حسن سلوک کرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے ایمان کو پناہ دی۔ ان کی اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے اور کوتاہیوں سے صرف نظر کی جائے، اور میں تو تمام خلافت اسلامیہ کے متعلق بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ان 6 افراد میں 4 افراد سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی دستبردار ہو گئے۔ پھر انہوں نے ہی باقی بچ جانے والے سیدنا علی اور سیدنا عثمان میں سے سیدنا عثمان کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سیدنا عثمان کی بیعت کی تھی۔ لہٰذا سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اس لیے صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان کے بعد خلیفہ چن لیا۔ صحیح بخاری 3700 اور 7207۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو خلیفہ نہ بنانا چاہتے تو اپنا جانشین مقرر کر سکتے تھے، اور دوسری بات، اگر سیدنا علی حضرت عثمان کے خلیفہ بننے سے ناخوش ہوتے تو سب سے پہلے ان کی بیعت نہ کرتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ حقائق کیا تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا عمر بن خطاب کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، فتنے سے متعلق کوئی حدیث تم میں کسی کو یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ نے عرض کیا، جی ہاں، آدمی کو بعض دفعہ اپنے اہل و عیال، مال، اولاد اور پڑوسی سے فتنہ آزمائش لاحق ہوتا ہے، اور نماز، خیرات اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر سے ایسے فتنے کا سدباب اور ازالہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، میں اس قسم کے فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، بلکہ میرا سوال تو اس فتنے سے متعلق ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح شدید ٹھاٹھیں مارتا ہوا ہوگا۔ سیدنا حذیفہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے،
سیدنا عمر نے پوچھا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا؟ سیدنا حذیفہ نے عرض کیا بلکہ اسے توڑ دیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو وہ کبھی بھی بند نہ ہونے پائے گا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی جی ہاں بالکل۔ تابعی کہتے ہیں ہم نے پھر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا سیدنا عمر کو معلوم تھا کہ دروازے سے مراد کیا چیز ہے؟ سیدنا حذیفہ نے فرمایا ہاں بالکل، ان کو ایسے ہی معلوم تھا جیسے آج کے بعد آنے والے کل کا علم یقینی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے تو کوئی غلط حدیث تو انہیں بیان نہیں کی۔ تابعی کہتے ہیں کہ ہمیں جرأت نہ ہوئی کہ ہم سیدنا حذیفہ سے پوچھ سکیں کہ اس دروازے سے مراد کیا چیز تھی، چنانچہ ہم نے مسروق تابعی سے کہا کہ تم پوچھو، تو ان کے پوچھنے پر سیدنا حذیفہ نے فرمایا اس دروازے سے مراد خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کے موزن سیدنا اقرا تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے مجھے پادری کے پاس بھیجا اور پھر اسے سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ سیدنا عمر نے اس سے پوچھا کیا میرا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس نے عرض کیا ایک کرن۔ یہ سن کر آپ نے اس پر مارنے کے لیے درہ تان لیا۔ پھر پوچھا کس قسم کا کرن؟ اس نے عرض کیا شدید مضبوط اور سخت ایمانت دار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے بعد آنے والے خلیفہ کا ذکر کن الفاظ میں ہے؟ اس نے عرض کیا اس کا ذکر یہ ہے کہ وہ خلیفہ تو نیک ہوگا مگر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر 3 بار یہ دعا کی اللہ عثمان پر رحم کرے، اللہ عثمان پر رحم کرے، اللہ عثمان پر رحم کرے۔ سیدنا عمر اس پیشن گوئی کو سمجھ گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیدنا عثمان میں کہ بشری کمزوری موجود ہے۔ سیدنا عمر نے پھر سوال کیا اس یعنی سیدنا عثمان کے بعد آنے والے کا کیا ذکر ہے؟ اس نے عرض کیا وہ تو لوہے میں ہی لپٹا رہے گا یعنی جنگوں میں مصروف رہے گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے اپنے ہاتھ کو اس کے سر پر رکھا اور فرمایا اے نالائق یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا اے امیر المؤمنین بے شک وہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک سیرت خلیفہ ہوگا، لیکن اس کے خلیفہ بنائے جانے کے وقت تلوار نیام سے نکالی جا چکی ہوگی اور خون بہایا جا رہا ہوگا، یعنی مسلمانوں میں ہی باہمی خانہ جنگی شروع ہو چکی ہوگی۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا جی ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ آسمان سے ترازو اترا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر کو آپس میں تولا گیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری ثابت ہوئے۔ پھر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کا وزن کیا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن زیادہ نکلا۔ پھر وہ ترازو واپس آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہ سن کر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، یعنی شہادت عمر کے بعد معاملات تغیر میں آنے لگے گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں لوگوں کے ہمراہ سیدنا عمر بن خطاب کی میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کندھے پر اپنی کوہنی رکھی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ مجھے شروع ہی سے یہ امید و توسط تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر گئے، تو میں توقع رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر کو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ موت کے بعد اکٹھا فرما دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں جب میں نے اس شخص کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن طالب تھے۔ صحیح بخاری 3677، صحیح مسلم 6187۔ دوستو یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے
کہ اگر سیدنا علی کو سیدنا عمر سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ان کی میت پر یہ جملے نہ کہتے۔ ہمیں احادیث کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے ساتھ کن کن لوگوں نے کھیلا ہے۔ تو برائے مہربانی ان کو پڑھیں اور ان کی تصدیق کریں، جو سنیں اس کی بھی تصدیق کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ اسلام کا بول بالا کرے۔ آمین ثم آمین۔